السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو کے لیے میں ایک چھوٹا سا میسیج لائی ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ زندگی گزارنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، ہر کسی کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے کہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو بہت ساری تکلیفات کسی بھی صورت میں اس کو فیس کرنا پڑتی ہیں، اور وہ تکلیفات نہیں ہوتی، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے۔ اور جو سچائی کے راستے پہ اور ثابت قدمی سے اچھائی کے راستے پہ، سچائی کے راستے پر بھی اور اچھائی کے راستے پہ بھی ثابت قدمی سے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتے ہیں اور عزت اور شہرت بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اپنا، اور اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھیں۔ جتنی آپ خواہشات اپنی بڑھائیں گے، ضروریات بڑھائیں گے، اتنی ہی آپ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں گے اور آپ کو فیس کرنا پڑے گا مشکلات کو۔ اپنے اخراجات، اپنی جو ضروریات ہیں اس کو محدود کر کے رکھیں، اور کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کی بھی مدد کریں۔ جب ہم اپنے حصے میں سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ یقین کریے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 کیا 1000 گنا زیادہ کر کے دیتا ہے۔ اور لیکن یہ نہیں کہ آپ کو فوراً ہی اس کا مطلب ریوارڈ مل جاتا ہے، اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کا ریوارڈ ملنا شروع ہوتا ہے۔ اپنی سادگی والی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ جس بھی مذہب سے تعلق ہو آپ کا، تو آپ نے جو ہے عبادت بھی جاری رکھنی ہوتی ہے، اور کیونکہ ہر کوئی جو ہے مانگتا ہے، اندیکھے خدا سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مسلمان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اپنے مذاہب کے مطابق مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر مذہب سیدھی راستے کا ہی بتاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط راستے پہ جائیں۔ خاص کر اسلام تو کہتا ہے کہ بھئی آپ سچے سیدھے راستے پہ رہیں، سود نہ لیں، رشوت نہ لیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، بلا وجہ کسی کو تنگ نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، اور سب کی مدد بھی کریں اور سب کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں۔ اگر آپ بیماری کو فیس کر رہے ہیں تو بیماری کے لیے آپ اِنَّا اعطینٰ 120 مرتبہ پڑھیں روزانہ، آپ کو اس سے بہت افاقہ ہوگا، رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اِنَّا اعطینٰ کا یعنی سورۃ الکوثر بہت اچھا یہ عمل ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اور تہجد کی نماز لازمی پڑھیں آپ لوگ، اور فجر کی نماز لازمی پڑھیں۔ فجر کی ہو گئی، عشاء کی ہو گئی، مغرب کی ہو گئی، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ کی لازمی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز جو ہے سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور نماز سے زیادہ بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وظیفہ کیا یا کچھ کیا۔ جب بھی کوئی پریشانی پیش آئی یا حاجت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور چاہے وہ جنگ کے موقع پہ ہو، چاہے وہ کسی اہم مسئلے پہ ہو جو درپیش ہو گیا ہو، یا کچھ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھنا ہو، یا کوئی بھی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ وظیفہ کسی بھی چیز کا سمجھیں، وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ ایک طرح سے سمجھیں ہم ڈور بجاتے ہیں یا ڈور بیل بجاتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر نماز نہ پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ وظائف کر رہے ہیں صرف، تو پھر اثر تو ہو جاتا ہے لیکن اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا، دیر سے ہوتا ہے۔ تو نماز کے ساتھ جب آپ یہ عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت لازمی قبول ہوں گی اور بہت جلد قبول ہوں گی۔ لیکن آپ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز کا اثر فوراً نہیں ہوتا، کچھ ٹائم لگتا ہے اس میں، کچھ ایک مخصوص پیریڈ کے بعد، اس کے بعد آپ کے وہ دعائیں ہیں، عمل ہے، اچھے اعمال ہیں آپ کے، اس کا پھل آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔
اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا. اگر آپ سچے راستے پہ، اچھے راستے پہ، سیدھے راستے پہ، تو آپ اپنے راستے پر قائم رہیں. اور آپ جو بھی کام کریں وہ پیشن کے ساتھ کریں، دل لگا کے کریں آپ، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی دیتا ہے. اور اگر نہ بھی دے رہے ہیں تو بھی اگر آپ کا شوق ہے، وہ شوق کے ساتھ کریں کوئی کام، تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں. اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور فائدہ ملے گا. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.